السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں وحدانیت کے متعلق عقیدے کے مسائل۔ آئیے آگے سماعت کریں۔ عقیدہ نمبر 28۔ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے۔ اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، علم والا، حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنائے، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم و ستم سے پاک و صاف ہے، نہایت بلند و بالا ہے۔ وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ و وعید نہیں بدلتے۔ اس نے وعدہ فرما لیا کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ عقیدہ نمبر 29۔ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو، اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں کہ غرض اس فائدہ کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، نہ اس کے فعل کے لیے غایت کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سوجھے، کروڑ آگے ہوں، ایک تنکے پر داغ نہ آئے۔ کس قہر کی آگ تھی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، گوفن میں رکھ کر پھینکا۔ جب آگ کے مقابل پہنچے، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ فرمایا ہے، مگر نہ تم سے۔ عرض کی، پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے۔ فرمایا، علمہ بحالی کفالی عن سوالی۔ اظہار احتیاج خود آنچا حاجت است۔ ارشاد ہوا، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ
ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئی کہ شاید مجھ سے فرمایا جاتا ہو، اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ سلامن کا لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی۔ محترم سامعین اکرام، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ اچھے کام سے وہ خوش ہوتا ہے اور برے کام سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور بندے کو وہی اسی کام کا حکم دیتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، طاقت سے زیادہ بندے کو حکم نہیں فرماتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ ایمان والوں کو جنت عطا فرمائے گا اور کفار و مشرکین کو انصاف کے تحت جہنم میں داخل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو چھوٹے کو بڑے کر دے، بڑے کو چھوٹا کر دے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو دوسرے کے لیے سبب پیدا کیا ہے۔ مثلاً آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کروڑوں آگ ہوں، کسی چیز پر داغ بھی نہیں آ سکتا، کروڑوں آنکھیں ہوں، ایک تنکا بھی نہ سوجھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو کروڑوں آگ ہوں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے اس کی حکمت ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری باتوں کو اچھی لگی ہو تو کامنٹ باکس میں دعائیں لکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ تم پہنچاؤ دوسروں تک اگرچہ تمہیں ایک ہی حدیث آتی ہو۔ آپ جو کچھ بھی جانتے ہیں دوسروں کو سکھائیے، اگر نہیں جانتے ہیں تو علماء کرام سے پوچھیے اور سیکھیے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اسلام کی جو ضروری چیزیں وہ بھی سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔